آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جدوں کوئی فاسق تھوڑے کول خبر لے کے آئے پہلو او دی تصدیق کر لیا کرو۔ سامعین محترم، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صحبوں اور ساتھیوں، تساں احباب نے میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم عالم دین، میری جماعت دے جید خطیب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دے کولوں بڑا ہی گرم، بڑا ہی پرجوش خطاب سنے ہیں اور دلائل تے مبنی اللہ تعالیٰ اونا دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تساں احباب نے آج دے اس پروگرام دے اندر یہ ذہن لے کے بیٹھنا ہے کہ شرک کس طرف ہے اور توحید کس پاسے ہے، بدعت کدھر ہے، نبی دی سنت کدھر ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، دودھ کدھر ہے اور پانی کدھر ہے، لڑائی کدھر ہے اور صلح صفائی کدھر ہے۔ تساں یہ ذہن لے کے بیٹھنا ہے کہ جنت کدھر ہے اور دوزخ کدھر ہے۔ تساں یہ ذہن لے کے جانا ہے قرآن و حدیث کدھر ہے
الخچو خچوچن ول کھچو ہا کدھر ہے؟ گل دی سمجھ آ رہی؟ تو میں دلائل گرم دیاں گا، زبان نرم انشاءاللہ استعمال کراں گا، کیونکہ جڑا مولوی آیا سی او دے نال میرا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ کیونکہ او دا میرا رشتہ بڑا گہرا، پاویں او مکر گیا کہ میں رائی نہیں، مینوں یہ پتہ لگا ہی انہیں کہا جی مینوں آندے نے کسائی، میں کسائی بھی نہیں تے رائی بھی نہیں۔ تو بہرحال چلو او دی مہربانی ہے، کہہ گیا ہے، آخر میرا وہ کچھ لگتا ہے تے میرے بارے چ انہیں منوں کہا بازاری مولوی بازاری۔ پہلو انہوں پوچھنا ہی بھین بازاری مولوی نو دتی آ؟ تینوں یہ لفظ استعمال کرن لگیا کوئی سوچنا چاہیے بھی چولے میں رائیاں دا جوائی ہاں تے نالے کڑیاں دیندے ہو، نالے بازاری مولوی آندے ہو، جوائیاں نو ایویں دی گل نہیں کہی دی۔ پتر میں تیرا بہنوئی لگنا، بھین نو سخی رکھنا ہی تے میری عزت کریا کر۔ اور گل دی سمجھ آ رہی؟ اس واسطے اگوں یہ لفظ نہ پتر گئی، یہ گل چنگی نہیں تے بھین تیری کہڑے گھر آ جائے گی، پھر روندا پھرے گا۔ توجہ ادھر میرے ول، میں جڑی بات کہنا چاہنا کہ اس مولوی نے آ کے ایتھے جھوٹے حوالے دیتے نے، جھوٹے۔ قرآن دی آیت میں اس واسطے پڑھی ہے ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا، جدوں کوئی فاسق خبر لے کے آئے او دی تصدیق کرو، آیا کہ او دی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی او دیاں گلاں دا جواب بھی دینا ہے اور انشاءاللہ اپنا مسلک بیان بھی کرنا ہے۔ سنو گے نا انشاءاللہ؟ اس واسطے انہیں اپنے آپ نو یہ بات کہی ہے اور قرآن دی ایک آیت بار بار پڑھتا رہا ہے، قرآن دے چوتھے پارے دے وچوں، اور یہ بات بار بار آیت پڑھتا رہا ہے، حوالہ یہ دینا رہا ہے کہ اسی جی چٹے چہریاں والے ہاں تے اسی اہل سنت وال جماعت ہاں، تے کالے چہریاں والے جڑے نے او کون نے؟ واہ بھی میں کہ اس مولوی نو میرے نہ باؤ نا، جدا کالا ہوئے گا پکا جہنمی، جدا چٹا ہوئے گا بولو تے صحیح نا۔ اینو مولوی نو ایک گل کرن لگیا شرم ہونی چاہیے، ماشاءاللہ دے چہرے دے لوک پھری ہے، لوک اور لوک تو سمجھتے ہو نا، یہ بار بار یہ بات کہندا رہا ہے کہ اسی چٹے چہریاں والے ہاں، فلاں جیڑا وہ سیاہ چہریاں والا ہے، اور یہ بات جنریٹر اگر بند ہو جائے، نعرہ تکبیر، نصرت حق حدیث، علماء حق حدیث، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان اولیاء اللہ، عظمت صحابہ۔ اور اس آیت نو تلاوت کیتا ہے، سن لو آیت چوتھا پارا ہے، اس مولوی صاحب نے جڑی خطبے تو بعد آیت پڑھی وہ کیڑی ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. قیامت دا دن ہوئے گا کچھ چہرے سیاہ ہون گے. وہ کیوں ہون گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. انہوں نے ایمان لے ان تو بعد کفر کیتا ہوئے گا، ایمان لے ان تو بعد شرک کیتا ہوئے گا، ایمان لے ان تو بعد نبی دی سنت بدعات دی ملاوٹ کیتی ہوئے گی، ایمان لے ان تو بعد انہوں نے قبراں پوجیاں ہون گیاں، ایمان لے ان تو بعد انہیں قبراں دا طواف کیتا ہوئے گا، ایمان لے ان تو بعد انہیں قبراں تے اتے دودھاں دیاں سبیلاں لائیاں ہون گیاں. اس واسطے انہاں دے چہرے سیاہ ہون گے. کیونکہ ایمان کنیاں چیزاں دا نام ہے پتہ جی؟ ایمان تین چیز دا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارے. اگر زبان نہ اقرار کرے تے دلوں منے نہ، انہوں کی آندے نے او بندہ منافق ہے. گل دی سمجھ آ رہی؟ تے جیڑا دلوں منے تے زبان نہ اقرار کرے، دلوں مندا ہے زبان نہ اقرار بھی کردا ہے، عمل نہیں کردا، عمل نہیں کردا، یعنی عمل بالجوارے نہیں، وہ بندہ فاسق ہے. وہ کی ہے؟ بندہ فاسق ہے. تے جڑا زبان نہ منے دلوں بھی نہ منے، وہ بندہ کی ہے؟ کافر ہے. وہ بندہ کی ہے؟ بولو. یہ ہن زبان نہ تے کلمہ پڑھدا ہے، لا الہ دیاں جلیاں بڑیاں پاندا ہے، پاندے نے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار. لا الہ الا اللہ، صبح دی نماز تو بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جلیاں پاندے نے، لیکن لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں پوجی جاندا ہے. لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں تے دیوے بالی جاندا ہے. لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں نو غسل دئی جاندا ہے. لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں تے دیگاں چاڑی جاندا ہے. لا الہ پڑھی جاندا ہے، عرس تے میلے کرائی جاندا ہے. لا الہ پڑھی جاندا ہے، دودھاں دیاں سبیلاں لائی جاندا ہے. لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں تے اچھاڑے چاڑی جاندا ہے. لا الہ پڑھی جاندا ہے، قبراں نو دھوئی جاندا ہے، گلیاں چ پیسے پائی جاندا ہے. اوے ظالما، یا لا الہ پڑھنا چھڈ دے یا قبراں دی پوجا چھڈ دے. قبراں دی پوجا چھڈ دے. لا الہ الا اللہ پڑھنا سوکھا ہے پر عمل کرنا. لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی. کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی. اس واسطے مسلک اہل حدیث دی للکار سن، مسلک اہل حدیث دی پکار سن، مسلک اہل حدیث دی صداقت سن. قرآن کہندا ہے آقا فر تم بعد ایمانی، یعنی انہوں نے ایمان لے ہون تو بعد کفر کیتا ہوئے گا. ہن مینوں دس کفر تو کیتا ہے کہ میں کیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اہل حدیث پڑھ کے کوئی تینوں اہل حدیث قبراں دا مجاور نظر نہیں آئے گا، کوئی قبر ٹٹو نظر نہیں آئے گا، کوئی قبراں نو پوجن والا نظر نہیں آئے گا. اہل حدیث دا سر کٹ سکدا ہے لیکن غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکدا. اور اے مسلک اہل حدیث. ایک قرآن دی ایت وال غور کرنا، آقا فر تم بعد ایمانکم، سبحان اللہ. تینا چیزاں دا نام ہے دسیا ایمان. اگر تو زبان نہ اقرار کرنا تے دلوں مندا نہیں تو منافق ہے. اگر زبان نہ بھی ماننا ہے، اقرار کرنا ہے، دلوں تصدیق کرنا ہے، پھر کلمے دے مطابق تو عمل نہیں کردا تے فاسق ہے.
تائیں تے میں آیت پڑھی ہے ان جاءکم فاسقن، فاسقن فاسق آئے اس خبر دی تصدیق کرو۔ مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھ کے پھر اگے کیا چٹے چہریاں والے اسی ہاں، یہی کیا نا، یہ تو مراد اہل سنت والجماعت نے حوالہ دیتا ہے اصلی اہل سنت دا، اے میرے ہاتھ چ اصلی اہل سنت ہے۔ یہ لکھی کنے میں پتا جے، مولانا عبد الغفور اسری صاحب نے کتاب لکھی ہے، سیال کوٹ دے اہل حدیث عالم نے، اور اس مولوی نو میں کئی جلسیاں چیلنج کر چکیا، میں کیا مولوی صاحب عدالت چاہو، کچہری چاہو، چوک چاہو، محلے چاہو، مسجد چاہو، جتھے دل کر دئی آ، اگر کسے ماں دا دودھ پیتا ہی پھر آئے گا، اگر کسے غور کسے دا دودھ پیتا پھر نہیں تو آئے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ میں کیا مولانا عبد الغفور اسری صاحب زندہ نے، انہوں نے اصلی اہل سنت دے موضوع تے کتاب لکھی ہے، جے انہوں نے کتاب اہل سنت بریلویاں دی عظمت چ لکھی ہے، میں اپنی 17 لاکھ دی گڈی تینوں انعام دے دیاں گا۔ اگر انہیں کیا کہ اہل سنت تو مراد اہل حدیث نے، پھر تیری جڑی سزا ہے وہ میں مقرر کراں گا۔ اور اصلی اہل سنت دا کار بار صفحہ انہیں تفسیر در منشور دا حوالہ دیتا ہے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ آیت پڑھی، اور انہیں بات کہی کہ قال تبیض وجوہ وتسود وجوہ وقال تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، یہ بات انہیں کہی ہے نا، وہ بولو تے صحیح آ رہے، کہی ہے کہ نہیں؟ اس مولوی نے بات آکی ہے کہ نہیں؟ کہی ہے نا۔ اور انہیں کیا ہے کہ چٹے چہریاں والے تو مراد اہل سنت والجماعت نے، مولوی عبد الغفور اسری نے اصلی اہل سنت دے اندر لکھیا ہے۔ تے میں کیا مولوی جی اگوں تھوڑے ڈیلے جڑے نے وہ کدے باہر نکلے سن، جے نہیں سی نظر آندا تے اینک میرے کو لوا لینی سی۔ اب ویکھو نا، انہوں نے اگے لکھیا صفحہ 72 دے اتے ونڈ کیتی ہے کہ اہل سنت والجماعت تو مراد کون نے۔ اگے امام احمد بن حنبل دی شہادت لکھی ہے، امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی المتوفى 676 ہجری، وہ لکھ دینے قال القاضی ایاز انما اراد احمد اہل السنت والجماعت ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کی لکھیا ہے؟ اہل سنت تو مراد کون نے؟ اوچی بولو بھابیو کون نے؟ اب مولوی ایتھے ڈیلے پٹھے ہوئے سڑی، جے تینوں نہیں پڑھنا ہوں تو 2 دن میرے کو کوئی آن کے میرے کو سیکھ ہی رہا ہے، تینوں 3 دنوں علم سارا ہی ٹک دیا۔ بولو تو صحیح، صفحہ 72 دی عبارت کیوں نہیں پڑھی؟ پتر تو اگے اگے میں تیرے پیچھے پیچھے ہاں، ٹوکا اگے اگے تے ڈنڈے والا پیچھے پیچھے، ہاں دستے والا، دستا تے ڈنڈا ہی کوئی چیز، اور جتھے جتھے انہوں دستا دیتا پرد کے نہیں بڑھیا، تو انشاءاللہ ہونا ایتھے بھی نہیں سو۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ صفحہ 72 تے کی لکھیا ہے؟ وَمَن یعتقد مذہب اہل الحدیث۔ سن ذرا پیر عبد القادر جیلانی دی گل سناواں، آ نہ ذرا غور کر، میرے کول غنیۃ الطالبین ہے، کی کیڑی کتاب ہے بولو؟ اور ظفر ذرا کیمرہ سیٹ کر ادھر، غنیۃ الطالبین پہلا حصہ صفحہ نمبر 190،
پوچھا گیا حضرت جی اہل سنت کون نے؟ تے پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبَةٌ وَغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. سبحان اللہ. پیر عبد القادر جیلانی آندے نے اہل میں نہیں جاندا، میں ایک ہی جاننا، اہل سنتی اہل حدیث نے. اوے اپنی غوث اعظم دی مان لے، غوث اعظم دی. پوچھا گیا حضرت بدتی کون نے؟ پیر عبد القادر جیلانی کہندے نے میرے ہاں بدتی ہوئے جڑا اہل حدیث نو برا کہندا بدتی تو ہے. بدتی اور پھر یوم تبیض وجوہ دتات امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر چ لکھیا جنہ دے چہرے سیاہ ہون گے وہ اہل البدع او بدتی ہون گے، جنہ دے چہرے سفید ہون گے اہل سنت والجماع وہ اہل سنت ہون گے. پیر عبد القادر جیلانی دی بات اور قول دے مطابق انہوں نے کہا میرے ہاں بدتی ہوئے جڑا اہل حدیث نو برا کہندا ہے تو بدتی ہے، اس واسطے تیرا چہرہ بھی کالا ہے، تیرا دل بھی کالا ہے، تیری زبان بھی کالی ہے. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب. اور پھر مولوی صاحب نے روایت پڑھی اگے سن لو، میں کیونکہ ارا پرا نہیں جا رہا، حوالے بہت زیادہ نے، میں اس واسطے میں جانا کہ سیدھا پٹری تے چڑھیا رہا تے بائی پاس بلا جائیے شہر دے وچوں دی ہو جائیے. گل دی سمجھ آؤں ڈئی جی. اگے سن لو ذالک جزاء ثلاث وسبعون فرقۃ علی ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت. فرمایا میرے ہاں 72 فرقیاں دے وچوں جڑا ناجی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت نے. تے اہل سنت والجماعت تو کی مراد ہے؟ فرمایا وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا اہل سنت والجماعت، اہل سنت نبی دی سنت نو منن والے، والجماع نبی دے صحابہ. یہ تو مراد کی ہے نبی دے، اونچی بولو نبی دے صحابہ. اور اگے سن لو اہل سنت تو مراد، اور مولوی صاحب نے ایک روایت اور پڑھی ہے وہ بھی میں پڑھ دیا سنا دیا، وہ بولو تے صحیح. اور روایت کیڑی؟ فرمایا میری امت دے 73 فرقے ہون گے. کنے فرقے؟ 73 فرقے ہون گے. فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ ناجیۃ منها واحدۃ والباقون حلقہ قیل ومن الناجیۃ قال اہل السنۃ والجماعۃ قیل من السنۃ والجماعۃ. سونیا محبوبہ وہ 73 فرقیاں دے وچوں کیڑا فرقہ ناجی ہے؟ اہل سنت والجماعت نے. من سنت الجماعتی. سونیا اہل سنت کون نے؟ آقا فرماندے نے قال ما انا علیہ اليوم واصحابی. مولوی لفظ چھڈ گیا تو بولو یہ لفظ یہ لفظ نہیں پڑے ما انا علیہ واصحابی دے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھانوں وہ گلاں دسیاں نے کھول کھول کے. مان علیہ اليوم وا ناجی ہوئی ہے میری امت دے 72 فرقے، میری امت دے 73 فرقے دے بنی اسرائیل دے 72 فرقے کلہم فی النار، سارے جہنمی نے الا ملۃ واحدہ، ایک کوئی جنتی ہے. من ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول کون نے؟ آقا فرماندے نے میری امت دیاں لیگاں تے بڑیاں ہون گیاں، فورساں تے بڑیاں ہون گیاں، جماعتاں تے بڑیاں ہون گیاں، گروہ تے بڑے ہون گے،
تنظیماں تے بڑیاں ہون گیاں سارے ہی کہن گے اسی بھی حق تے ہاں قادیانی کہن گے اسی حق تے ہاں رضا خانی کہن گے اسی حق تے ہاں قبر ٹٹو کہن گے اسی حق تے ہاں قبراں دے مجاور کہن گے اسی حق تے ہاں عرس تے میلے کران والے کہن گے اسی حق تے ہاں وہ بھی کہن گے اسی حق تے ہاں حنفی کہن گے اسی حق تے ہاں شافی کہن گے اسی حق تے ہاں مالکی کہن گے اسی حق تے ہاں سول وردی کہن گے اسی حق تے ہاں سمیت وردی کہن گے اسی حق تے ہاں بغیر وردی کہن گے اسی حق تے ہاں چشتی صابری سارے کہن گے اسی حق تے ہاں جنوری فروری مارچ اپریل سارے کہن گے اسی حق تے ہاں پر سونیا محبوبہ تسی دس دیو حق تے کون ہون گے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی کرہا ترجمہ میرے آقا نے فرمایا جدے اتے میں تے میرے صحابہ اور جدوں میرے پیغمبر دے صحابہ سن ادو امام ابو حنیفہ جمعہ بھی نہیں سی مولوی احمد رضا خان بریلوی پیدا بھی نہیں سی ہویا کوئی صحابی مقلد اور گج کے بولو کوئی صحابی بریلوی نہیں کوئی صحابی سول وردی چشتی صابری ہے وے کوئی صحابی شیعہ اللہ میری توبہ اور بولو تے صحیح کوئی صحابی کسے امام دا مقلد بکھا دے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھیا ہے یہ جڑا تقلید دا پھندا ہے یہ 400 صدی بعد چلے 400 سال تک کوئی بھی مقلد نہیں سی 400 سال تک کوئی صحابی کل کردہ ہی دسو او بولو تے صحیح نہ یار کوئی صحابی تیجا 10واں 40 اگر کسی صحابی نے کیتا تو مثال پیش کرو کسی صحابی نے کوئی 11ویں پکائی ہے تو ثابت کرو کوئی صحابی قبر تے مجاور بن کے بیٹھا ثابت کر وہ بولو تے صحیح کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہے ثابت کر کسی صحابی نے ہاتھ تنی دے بننے نے ثابت کر کسی صحابی نے اپنی ٹخنیاں تو تھلے تہمت یا سلوار رکھیا ثابت کر کسی صحابی نے نیوی آمین آکھی ہے ثابت کر کسی صحابی نے کسی قبر تے دودھ دی سبیل لائی ہے ثابت کر کسی صحابی نے پیر عبد القادر جیلانی نو غوث اعظم کیا ثابت کر علی حجویری نو داتا آکھیا ثابت کر پھر تو کس صحاب نہ کہنا ہے کہ میرا مسلک اہل سنت والجماعت نہیں ما انا علیہ و اصحابی مینوں دس نا ہاں جی اور بولو تے صحیح دس تے صحیح کوئی صحابی نے کسی 11ویں والے دے نام دی 11ویں بکائی کسی نے میلاد دا جلوس کڈیا ہے اور کٹے کڈے ہون سنڈے کڈے ہون دسو تے صحیح آہو کوئی مثال تے پیش کرو 1,44,000 صحابہ دی جماعت سی جا میں بے بانگے دہل کہنا ابو بکر صدیق کولو عمر فاروق کولو طلحہ زبیر کولو سعد سعید کولو عشرہ مبشرہ کولو بدر تے احد والیاں کولو اے اپنا مسلک تو ثابت کر دے یوسف مسروری خطابت چھڑ دے گا مسلک چھڑ دے گا اپنا عقیدہ چھڑ دے گا نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث بلاد اسلام حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب کوئی لیا ہوتے صحیح ایک صحابی بریلوی بکھا دے باقی چھڑ تو کس لحاظ نہ کس منہ نہ یہ اہل سنت والجماعت اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اصلی اہل سنت کی پہچان محقق اسلام حضرت العلام مولانا عبد القادر عارف حصاری مکتبہ صاحب الحدیث والے چھاپی ہے انہاں اتنے نا شروع دے اندر بڑی کمال دی مثال دیتی دس دیا عرابی آئے
قرآن قالت الاعراب آمنا، عربی آن کے آندے نے جی اسی ایمان لے آئے ہیں، اسی مومن ہاں. قل لم تؤمنوا، سونیا کہہ دیو تسی ایمان لے آئے نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، سونیا کہندے نے اسی اسلام قبول کیتا ہے لیکن انہاں دے دلاں دے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہویا. جلدی سمجھ آ رہی جے؟ اور اگے حدیث آندی کمال کر دیتا، جڑا جھوٹا دعویٰ کرتا میں اہل سنت والجماعت ہاں، ہے نہیں؟ او بولو ہے نہیں؟ خدا دی قسم کھا کے کہنا میرے اگے قرآن پہ ہے، میں تو دن اڈیگنا کہے دنے میرے سامنے آئے تو صحیح، پھر میں نو دسا تو اہل سنت والجماعت ہے کیویں میں؟ پوجنیاں قبراں، یہ مثال پتہ کی ہے؟ جی میں نصیبو لال پردے دے مسئلے بیان کرے، یہ مثال ایویں دی ہے جی میں نور جہاں آکھے بھی پردے دے مسئلے آنے. گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے؟ ایک آصف ہے جلالی، آصف اشرف، جی توحید جڑی ہے قبراں تو شروع ہوندی ہے قبراں تے ختم ہوندی ہے. اپنے آپ اہل سنت کہہ رہے ہیں، پہلو اہل سنت والا کام تے کر. میں اہل حدیث ہے جی، اہل حدیث تے کل دی پیداوار ہے، کل دی بلے دائی تے لیا جی نے سانو کل جمے، آہو دائی تے وکھا ذرا، میں تینوں دسنا کدوں دی یہی پیداوار ہے. سن ذرا بہر گلا جو گلا نکلتی آدیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سن حدیثاں سن لو، میں دسن لگا بھی اہل حدیث کدوں نے. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث، یجیء اصحاب الحدیث معهم المحابرہ فیقول اللہ لهم انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الى الجنہ. اخرجہ الطبرانی القول البدیع مطبوعہ مکتبہ لسانیہ سیال کوٹ صفحہ نمبر 251 دی چھپی ہے. سن لو صفحہ نمبر 251 مکتبہ لسانیہ دی چھپی، القول البدیع کتاب دا نام ہے، طبرانی دی حدیث ہے. حضرت انس کہندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، یجیء اصحاب الحدیث، اہل حدیث ہون گے، انہاں دے ہتھاں دے اندر دواتاں ہون گیاں جدے نال نبی دیاں حدیثاں لکھ دے رہے، نبی تے درود لکھ دے رہے. فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث، اللہ کہن گے تسی اہل حدیث ہو، اسی کہاں گے اسی اہل حدیث ہاں. رب کہن گے انطلقوا الی الجنہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو آنا بھابی کل پیدا ہوئے نے، گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ میں حدیث سنائی ہے، کسے مولوی دی گل نہیں سنائی. حدیث نہ ہو تاوی مجرم. اب دسمی تو ستا ہے راستے ہے تو میرے پر ستا گیا. ہاں جا کے بہ جا کے توجہ ادھر میرے. اور حدیث نمبر 2 سن لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت جاء صحاب الحدیث ما بین یدی اللہ ومعهم المحابرہ فیقول اللہ انتم اصحاب الحدیث کنتم تصلون علی النبی ادخلوا الجنہ. یہ دوسری حدیث سنائی ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت نو اہل حدیث آن گے
تو آنا اہل حدیث کل پیدا ہوئے نے 1918 چ پیدا ہوئے نے فلانی سن چ پیدا ہوئے نے سن میرے آقا دی زبان دے وچوں لفظ اہل حدیث نکلیا صحابہ نے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث اخوایا امام ترمذی نے 90 مرتبہ ترمذی دے اندر لفظ اہل حدیث آندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے ہتھاں وچ دعاتاں ہون گیاں اللہ پوچھن گے تسی اہل حدیث ہو کیونکہ کنتم تصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمایا تسی میرے نبی تے درود لکھتے رہے ہو ادخلوا الجنہ جاؤ میری جنت چ داخل ہو جاؤ اور جنہ جنت چ داخل ہونا اچھی کہو سبحان اللہ گل تھوڑی آئے تو تھی بولو نا حدیث نمبر 3 سن لو اے سوائق البہیمہ بہیہ کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 28 ہے جڑی میں حدیث بیان کی اگے ہن امام سخاوی لکھتے نے وہ کی آندے نے سن لو اذا کان یوم القیامت جاء اصحاب الحدیث فیامر اللہ جبریل علیہ السلام ان یاتیہم فیسألہم من ہم فیقولون اصحاب الحدیث نحن اصحاب الحدیث فیقول اللہ لہم ادخلوا الجنہ سن لو قیامت دا دن ہوئے گا اہل حدیث آن گے اور سانو کہن والے ہو بھابی کل دی پیداوار نے سن لے تو پرانا نہیں تے میں نواں نہیں تو تیرا تے احمد رضا 1920 مردہ پہ بریلی شہر چ اور ہندوستان دا شہر بریلی ہے اس بریلی شہر چ ہندو بھی رہن والا بریلوی سکھ بھی رہن والا بریلوی تے مسلمان بھی آکھے میں بریلوی اور بولتے نہیں اگلے دن میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا اتنے ایک مولوی نے کہا بھابی سکھ نے بولتے نہیں کہنے لگے بھابی سکھ نے میں بنیامین صاحب دا جواب دیتا میں کیا ننکانے تر چلنے سکھاں دے کول انہاں نو پوچھنے کل دیندے ہو کہ نہیں تیجا کردے ہو کہ نہیں دسواں کردے ہو کہ نہیں چالیا کردے ہو کہ نہیں مڑی پوجدے ہو کہ نہیں مڑیاں تے اچھاڑے چار دے ہو کہ نہیں جو سارے کم کردے ہون پھر سکھ نال دا تو ہے بولو تو صحیح پٹھی بولو تو صحیح گل ٹھیک ہے میں کیا ساریاں رسم تو اپنائے تے سکھ منو آکھے مصیبت ہے تندور بہتے نے پسروری ایک کے روٹی کتھے کتھے لائے مینوں پتہ ہے کہ پرچے میرے تے ہی ہونے نے اگے میں کلا ہی طریقہ بولتا رہا پسروری صاحب قدم بڑھائے بس ایتھے ہی پسروری صاحب اٹھا کے پسروری صاحب قدم بڑھائے نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بیان کر رہا وا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ قیامت دے دن جبریل نو کہن گے خود اللہ جبریل نو فیامر اللہ جبریل نو حکم دین گے اور جبریل ایاتیہم جڑے آئے نے فیسالوہم انہاں دے کولو سوال تے کر من ہم فیقولون تسی کون من ہوم تسی اب بولو بھابیو جبریل کہے گا اوے آن والیو تسی کون بھابیو اپنی عظمت تے ویکھو اہل حدیثو جبریل کہے گا کدے کہن تے اب بولو تے صحیح یار اللہ دے کہن تے جبریل کہے گا من ہوم
من ہم تسی کون فیقولون اصحاب الحدیث فیقولون اصحاب الحدیث کیسی کہیں گے اسی اہل حدیث نحن اصحاب الحدیث اسی اہل حدیث فیقول اللہ لہم اللہ پھر کہے گا ادخلوا الجنہ تو آنا بھابی کل پیدا ہو ہن اگے سن لینا ذرا حضرت ابو بکر بن ابی داؤد رأیت فی النوم ابا ہریرہ وانا بجسدستان اصنف حدیث ابی ہریرہ فقلت له انی احبک فقال انا صاحب الحدیث حضرت امام ابو داؤد کہندے میں سجستان دے اندر علاقہ سجستان دے اندر میں ابو ہریرہ دیاں حدیثاں پیا کٹھیاں کرنا منو خواب دے اندر ابو ہریرہ ملدے میں کہنا انی احبک میں ابو ہریرہ تیرے نال پیار کرنا تے اگوں ابو ہریرہ آندے میں پیار کرنا نہیں جے قال انا صاحب الحدیث میں اہل حدیث ہاں میں کیا اوچی بولو ابو ہریرہ کی آندے نے میں کیا اہل حدیث سن لو ذرا توجہ صحابہ بھی سارے اہل حدیث نے صحابہ بھی سارے اہل حدیث ابو داؤد امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ دی روایت بیان کی تھی تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اپنے سارے ساتھیاں نو کہندے نے اللہ اکبر کی آندے نے تسی ساڈے تو بعد خلوفنا اہل الحدیث تسی ساڈے تو بعد سارے اہل حدیث ہو مولی انہوں نے سیدھا کرو فرینڈ سیٹ تے سونا منع ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ صفحہ نمبر 70 وہ دے اندر تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67 حضرت امام شافعی کہندے میں ادرکت 500 من الصحابہ یعنی میں 500 صحابہ نو ملیا وا امام شافعی کہندے میں جنے صحابہ نو ملیا سارے صحابی اہل حدیث سن اوچی بولو کی سن اہل حدیث سن اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد محمد علی مدینی کہندے نے لوگوں جڑا ایک فرقہ ناجیہ او دے تو مراد اہل حدیث نے جڑا ناجی فرقہ ناجی سبحان اللہ یہ آندہ ہے بھابی کل پیدا ہے کل بلے بنگلے کو گیرے دیے دائیے اور اگے بات یہ ہوں تھوڑا جا آگے بھی چلیے ایک حوالہ انہوں نے دسیا سبیل الرسول پڑھاؤ یہ دا صفحہ نمبر کنا سی 116 کی لکھیا انہیں 116 دے کیا ہے یار ڈائری انہوں نے پڑھانا اے سبیل الرسول 116 ہاں 116 صفحے تے کی لکھیا ہے اچھا اللہ دے نبی فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماع یہ الفاظ نے کہنے 116 اے سبیل الرسول میرے ہاتھ چے تے صفحہ نمبر 116 ہے 116 صفحے دے اتے نا فارسی دے شعر لکھے نے تقلید دے بارے چ جیڑی روایت مولوی صاحب نے پڑھی ہے اے دیتے ہے ہی نہیں ظفر نو سیٹ کرا اوے دیکھو سبیل الرسول میرے ہاتھ چے 116 صفحے تے روایت کوئی نہیں ایک ہوندا جھوٹ
ایک ہوندا جھوٹاں دا آئی جی جلسہ مسیتے ہویا چاہی پھر انہیں کیا چلو اتنے جھوٹ مار مور لو کو نہیں گل دی سمجھ آن ڈئی چھے اے سبیل الرسول مولانا صادق سیالکوٹی دی نمانی کتب خانے دی چھبی جیڑی میرے کول ہے اور اے اج کل اے سبیل الرسول کتاب چل رہی ہے مارکیٹ اور اے مولوی نے وکھائی ہے یہ صفحہ نمبر 116 تے بھی کوئی نہیں 117 تے بھی کوئی نہیں 118 تے بھی کوئی نہیں اس تو پیچھے جاواں 115 تے بھی کوئی نہیں 114 تے بھی کوئی نہیں اور مولوی جھوٹ ماریا ہی ماریا اس واسطے میں کیا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا فاسق کوئی خبر لے کے آئے دی تصدیق تے ہن اے تے عید پڑھ لیا تے سبیل الرسول اگوں نہیں پڑھی یہ میں تینوں پڑھ کے سناواں تھوڑی جئی اگوں نے پڑھ لیا کرنا ایک تھوڑی جی سطر نہ پڑھیا کر اے سبیل الرسول مولانا صادق سیالکوٹی لکھ دے نے بھی اہل سنت جیڑا بیاہ تے شادی تے باجے گاجے ڈھول کھڑکائے او اہل سنت بولو آندے نے جیڑا گڑولی برے جا کے چڑھاوے چارے گانا تے شیرا بندی بننے ہندوانہ رسمہ بجا لائے او اہل سنت بولو دے صحیح جیڑا اگیار دیاں رسمہ دی منند تیسرا ساتا 40واں برسی وغیرہ کرے وہ اہل سنت ہے جڑا قوالی تے مجرے کرائے او اہل سنت ہے غیر اللہ دے نام دیاں قسماں کھائے او اہل سنت ہے جو پختہ قبراں بنائے اہل سنت ہے جڑا قبراں تے دیگ چراغ جلائے اہل سنت ہے جڑا مصائب تے ہوائی دے اندر غیر اللہ نو پکارے وہ اہل سنت ہے جڑا غیر اللہ دے نام دیاں 11ویں نظروں نیازاں دے اہل سنت ہے جڑا قبراں تے سجدے کرے او اہل سنت ہے جڑا قبراں تے میلے کرائے او اہل سنت ہے ارس رچائے اہل سنت ہے اور جڑا پیر مریدی نو پیشہ بنا کے مریداں دا مال لٹے او اہل سنت ہے جڑا قبراں دی مجاوری کرے اہل سنت ہے جڑا چڑھاوے چڑھائے اہل سنت ہے جڑا جمعے دے دن احتیاطی پڑے اہل سنت ہے جڑا آمیر بالجار رفع الیدین تو سڑی جائے او اہل سنت ہے نہیں اے بھی پڑھ لینا اہل سنت دا انہاں پھڑ گئے بولو دے صحیح اے اہل التقلید اہل الرائے و اہل سنت نہیں اہل سنت اب بولتے چھڑو مرنے ہو اہل سنت انہاں پھڑ کے رگڑا کڈیا پہ اینے کام کرنا لا اہل ستھن ہو سکتا ہے اہل سنت نہیں ہو سکتا صفحہ نمبر 145 سبیل الرسول اے ساری تفصیل مولانا صادق سیالکوٹی نے لکھی ہے اور ایسے ہی سبیل الرسول دے اندر انہوں نے دسیا کہ اہل حدیثی اصل چ اہل سنت نے مولوی جی پوری سبیل الرسول پڑھو میں تینوں تھوڑیاں تھوڑیاں چنمائی کتاباں نہیں پڑھن دینیاں میں تیرے مگر ہاں چل ہاں کتنے کو جائے گا صفحہ نمبر 29 میں ہوں جڑی کتاب کھولی پڑھا کتاب کہڑی ہے جال حق ویسے جال باطل ہے جال حق میرے ہاتھ سے یہ صفحہ نمبر 29 حضرت حکیم الامت الحاج المفتی احمد یار خان نعیمی قادری بدا یونی نعیمی کتب خانے دی چھپی صفحہ نمبر 29 تے کی لکھدا ہے ولا يجوز تقلید ما عدل مذاهب الاربعه ولو وافق قول الصحابه والحديث صحيح والآية فالخارج عن مذاهب الاربعه زال مذل وربما اداه ذلك لكفر لان الاخذ بظواهر الكتاب والسنه من اصول کفر یعنی 4 مذہباں تو سوا کسے دی تقلید جائز
بولو آندہ اگرچہ صحابہ کے قول صحیح حدیث ایت دے موافق ہی ہوئے تو ان چار مذہبہ تو خارج ہے، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث قرآن دے محض ظاہری میں نہیں لینا کفر ہے، کفر دی جڑ ہے۔ آندہ صحابہ دے قول دے مقابلے قرآن دے مقابلے آیات دے مقابلے دے اندر امام دا قول آ جائے انہوں منو باقی چھڑ دیو۔ آندہ میں اہل سنت ہوں اور زاری مانا لینا کی ہے کفر دی جاڑے، زاری مانا کی ہے قرآن دا پتا جی الحمدللہ رب ساریاں تعریفاں کدے واسطے نے جڑا جہاناں دا رب رب دا مانا کی ہے اے زاری مانا آندا ہے زاری مانا لینا کفر دی جاڑے۔ تو کیویں کہنا میں اہل سنت ہاں؟ نبی دے صحابہ دی شان سونا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بندے آئے آن کے کہنے لگے جی مسئلہ دسو۔ عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک دی روایت حدیث پڑھ کے سنائی، وہ جان لگیا بندے آندے نے حدیث ٹھیک ہے لیکن ابو بکر عمر دا ہے قول ہے۔ تے عبداللہ بن مسعود کی آندے نے میرا دل کردا میں تیرے منہ تے تھوڑے منہ تے چنڈ مارا، میں تھانوں نبی دی حدیث پیش کر رہا تسی ابو بکر عمر دے قول پیش کر رہے ہو۔ اور جڑے اہل سنت نے انہاں نوں نبی دی حدیث دے مقابلے ابو بکر عمر دا قول وارا نہیں کھاندا، تینوں کیویں وارا کھاندا؟ تو کیویں دا اہل سنت ہے؟ بے شک اور گل تے سنو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ آندا قرآن دے مقابلے صحابہ دا قول آ جائے مننا، بولو نبی امام دے قول دے مقابلے صحابہ دا قول آ جائے مننا، قرآن آ جائے مننا، حدیث آ جائے مننی نہیں، یہ کیویں دا اہل سنت ہے؟ تقلید امام ابو حنیفہ دی کرنی تے کہنا میں اہل سنت ہاں۔ جڑا اہل سنت ہے وہ مقلد نہیں ہو سکتا، جڑا مقلد ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اس واسطے کسے مقلد نو حق بات کہن دا حق نہیں کہ وہ آکھے میں اہل سنت ہاں، کیونکہ نبی دے صحابہ اہل سنت والجماعت سن، کوئی صحابی بھی مقلد نہیں سی۔ انہوں پوچھو مقلد ہے یا مقلد ہے؟ انہیں لد لے تو جی پھنس جانا۔ تے مقلد واسطے دلیل دا ہونا ضروری، وہ بولتے چھڈو مقلد آندے ہی انہوں نے اب لگے پھر دینے نا کئی تھے ہریاں پگاں والے بھی لگے پھر دے، بولو تے صحیح لگے پھر دینے۔ اج میں ایک بگدر لگا سٹنا، یہ اہل سنت جڑے کھواندے نے سلسلہ سیاح علامہ البانی دی میرے ہاتھ سے، سلسلہ سیاح حدیث نمبر ہے 3652، صفحہ نمبر ہے 357، سلسلہ سیادی جلد نمبر 5 مترجم جدا ترجمہ ہویا ہے، اور اے سلسلہ سیادی حدیث نمبر کنی ہے 3600، اور بولو تے صحیح میں کہڑا کوئی صفحہ اور دسنا، حوالہ کدے ہوئی نا 3600۔ حضرت انس کہندے نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آندے نے انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدجال من یہودی اسبحان 70 الفا علیہم التیالی ساتو۔ سلسلہ سیادی حدیث نمبر 3652، مسلم نے حدیث ہے، ابن مسلم دی حدیث 208 ہے، ابن حبان دی حدیث نمبر 6760 ہے، ابن عساکر تے تاریخ دمشق دی دوسری جلد صفحہ نمبر 250 ہے، حوالہ نوٹ کر۔ حضرت انس کہندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی قرب قیامت اصفہان دے 70,000 یہودی جڑے دجال دے پیچھے لگن گے، دجال دی پیروی کرن گے، انہاں دے جسماں دے اتے سبز چادراں ہون گیاں، کی ہون گیاں؟ آ جڑے سبز پگاں بنی پھردے نے،
جدا دماغ خراب ہوئے ہری پگ بند ہے، جی اکھ خراب ہوئے ہری پٹی بند ہے۔ آقا نے فرمایا دجال آئے گا، وہ دے ہاتھ چ ٹوکا ہوئے گا، ٹوکا۔ گل بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، قرب قیامت دجال نے ہونا، دوجی حدیث موجود ہے، وہ دے ہاتھ چ ٹوکا ہوئے گا، لوکاں نو قتل کرے گا، ٹوکا ہوئے گا۔ تو دے پیچھے جنہ نے ہونا انہاں دے ہریاں چادراں ہون گیاں۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ ہاں، اگر میری حدیث غلط ہے جڑی میں بیان کیتی ہے، سلسلہ سیاح چو بنگلے گگیرے دے چوک چ گولی مار دے، خون بھی معاف ہے، مقدمہ بھی معاف ہے۔ خاص گل کو ہے دسو؟ ہاں، انہیں کیا ہے پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے یہ آخیا نا، امام غزالی نے 30 سال مغرب دی نماز دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے۔ اچھا، بڑی گل ہے۔ امام غزالی نے 30 سال نہ انہوں پیشاب آیا نہ انہوں ٹٹی آئی ہے نہ پخانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بولو تو نہ نیند بھی آئی ہے۔ مولوی جھوٹ بھی مار، کوئی چج دا مار جڑا من بھی لے۔ اگلے دن ایک مولوی کہنے لگا ہمارے امام نے ایک رات میں 1000 نفل پڑھے۔ میں کہا امام سی کہ ڈونکی پمپ سی ہوئے؟ وہ گل عقل دی کرو بلا کو، جھوٹ بھی اتو 30 سال نماز پڑھی، نہ وہ ستے نے نہ پیشاب کیتا ہے نہ روٹی کھادی ہے، کوئی انہوں نے غیر کام کیتا ہی کو نہیں، کوئی شام دی نماز نہ 30 سال فجر دی نماز۔ دیکھو کیسا ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ ہونے کہہ رہا جگہ جگہ تے غوث اعظم کھانے وال دے کول ٹھار چا کے اتنے بھی غوث اعظم دا بڑا رگڑا لا۔ بعد چ میں گیا اتے اسی ٹھار چک چ پوچھو اتنے فون کر کے، اللہ دے فضل نہ 2 بندیاں نے حدیث ہوئے نا میری تقریر سن کے۔ میں دسیا غوث اعظم صرف اللہ ہے، خدا دی قسم تو غوث اعظم قبر والے نو مننا، میں غوث اعظم عرش والے نو مننا وا۔ تیرا داتا قبر والا، میرا داتا عرش۔ سبحان اللہ، تیرا میرا فرق بنا نا، بڑا فرق ہے۔ ہن جنوں غوث اعظم کہنا ہولی عمر سن، جنوں غوث اعظم کہنا اے دی کتاب ہے فتوح الغیب۔ ادھر میرے وال ویکھو، میرے ہاتھ چ قدیمی کتب خانے دی چھپی ہے، ادھر یار میرے وال ویکھو، فتوح الغیب اردو، عربی نہیں اردو، کیونکہ میں کل کسے کو منگوائی سی یہ کتاب حوالہ دین واسطے، انہیں اردو لین دی، بہرحال کوئی نہیں، اردو سگو مولوی نو عربی تے ہوندی کوئی نہیں، اردو ہی پڑھ لے، اردو بھی نہیں صحیح ہوندا۔ انہاں اپنے بیٹے نو وصیتاں کیتیاں نے، وصیتاں مرن تو پہلے چند اہم وصیتاں اور نصیحتاں، فرمایا پتر میں تینوں وصیت کرنا، میں وصیت کر رہا وا خلوص دل دے نال، ذرا توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو علاوہ کسے کولو منگنا، وہ بولو کسے کولو منگنا نہیں، اپنے بیٹے عبد الوہاب، آؤ ذرا فتوح الغیب اردو صفحہ نمبر 268، حضرت نے اپنے بیٹے شیخ عبد الوہاب دی خدمت عرض کی تھی، کہنے لگے ابا جی، عبد الوہاب نے کیا پیر عبد القادر جیلانی نو، ابا جی مینوں ایسی وصیت کر دیو جدے تے میں تھوڑے تو بعد عمل کراں، تے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تیرے تے واجب ہے اللہ کولوں ڈر، اللہ کولوں
اور اس تو سوا کسے کولو خوف نہ کر، اللہ تو سوا کسے کولو امید رکھنی، سارے کم اللہ نو سونپ دئی، اللہ تو سوا کسے تے بھروسہ رکھنا نہیں، ساریاں حاجتاں اس رب کولو طلب کرنیاں نے، کسے ہور تے اعتماد کرنا نہیں، توحید نو لازم پکڑنا ہے، کیونکہ توحید دے اوتے ساریاں دا اجماع ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انہاں دا غوث اعظم ساڈا نہیں، یہ آندے نے بھابیاں جہے ولی کو نہیں، آندے نے کہ نہیں؟ آندے نے بھابیاں، میں کہا جنوں جفا مارے کھیر کھان واسطے آہاں ہی تینوں دیتا ہے، گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ اے گنیا تو طالبین میرے ہاتھ چ اور حوالے میں لائے نے فرینڈ تے سارے، اے گنیا تو طالبین دے وچوں رفع الیدین نہ ملے، آمین اچھی نہ ملے، ہاتھ سینے تے بننے نہ مل، پیرانا پیر ملانے نہ مل، انہوں نے نہ کیا ہویا اہل سنت یا اہل حدیث رے، میرے ہاں بتی ہوئے جڑا اہل حدیث نو برا کہندا ہے، اگر یہ باتاں نہ مل وہ پیر تیرا ہے، اگر یہ سب کچھ مل جائے پیر میرا ہے۔ گل دی سمجھ آن ڈئی جے کہ اگلی بھی جان ڈئی؟ اور اگے سن لو، جیڑا مقلد ہے مقلد جو گیا رام دے منجی نات جاتا، توجہ ادھر میں ایک دو حوالے دے لاں بس۔ 167 صفحہ ہے میری میرے ہاتھ جڑی کتاب ہے نا، یہ دا صفحہ نمبر ہے 167، یہ دے اوتے لکھیا ہے، اے کتاب جڑی ہے توفیق الہدایت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی، اے کتاب جڑی میرے ہاتھ سے کیڑی ہے؟ توفیق الہدایت کتاب، اور انہوں نے کیا اہل توحید صاحب ہدایت نے غنایت نے اور تحقیق ہوتے ہیں، یعنی اہل تحقیق ہوتے ہیں، اہل کا لفظ پانا بھول گیا، اہل تحقیق ہوتے ہیں جڑے اہل توحید نے، وہ صاحب ہدایت نے غنایت نے اہل تحقیق ہوں نے، تے جڑے اہل تقلید نے وہ صاحب دنیا نے اہل شکایت نے مشرک نے۔ کی نے؟ مولوی جی تسی ہن اہل سنت نہیں، تسی مشرک ہو۔ کی ہے؟ انہیں کہا جی ساڈے تے الزام لاندے نے، سانو آندے نے مشرک، یہ آندے نے کہ نہیں؟ تے جڑا قبر پوجے وہ مشرک نہیں ہوندا؟ بولو تے صحیح، جڑا قبراں تے سجدے کرے مشرک نہیں ہوندا؟ ایک جگہ تے نے کیا جی اگر فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے آدم نو تے ہی سجدہ نہیں کر سکتے، تو دلیل ویکھو۔ تے میں دا جواب پتہ کی دیتا سی؟ میں گیا سی حضرت آدم دی شریعت تے عمل کرنا ہے، آدم دی شریعت دے اندر سکی بھن دا نکاح جائز سی، میں سکی بھن دا نکاح تو کر لا، سجدے دے بارے چ ہی سوچ لا، پھر اس تو بعد انہیں یہ گل نہیں کی۔ اس واسطے دوستو آؤ، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جڑے اہل تقلید نے وہ مشرک نے، صفحہ نمبر 20 تے لکھیا، وہ بھی میں پڑھ کے عبارت سنا، جڑے اہل تقلید نے وہ پریشان، بلکہ اہل تقلید جاہل نے، حیواناتوں بھی بدتر نے۔ میرے ہاتھ کتاب صفحہ نمبر 20 توفیق الہدایت سلطان باہو دی کتاب، یار ورکے نہ دورے کریا کرو، اے جڑی کتاب میری میں لگا نہ پڑھنا، سبع سنابل ہے میرے ہاتھ سے، یہ میر عبد الواحد بالگرامی مفتی محمد خلیل خان برکاتی فرید بک سٹال دی چھپی ہے، یہ آندا اس کتاب نو اکابر دا بیان ہے، اس تصنیف نو بارگاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں مقبولیت دی سند مل چکی ہے، اس کتاب اور یہ حوالہ 278 صفحہ، لکھیا ہے
کہ حضرت چشتی صاحب دے کول ایک مرید آیا بیعت ہون واسطے تے خواجہ صاحب نے کیا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ ایک کتاب میرے ہاتھ سے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور 147 صفحے تے اے ویکھو میں نشان لگایا ہے یہ لکھا ایک روز اس درویش سے کہنے لگا میری یہ آرزو ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی اور سرفرازی ہے سرفرازی ہو درویش نے جواب دیا جس روز حضرت سلطان المشائخ کے یہاں مجلس سرور و سما ہوتی ہے اس روز حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کے جوتوں کی نگاہ بانی فرماتے ہیں استغفر اللہ یہ او کتاب ہے جنہوں نبی پاک دی مقبولیت دی سند ملی ہے تے صفحہ نمبر 361 یہ لکھا حضرت داؤد علیہ السلام رقص کرتے سن رقص آپ دی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ رقص کرتے ہیں حالانکہ آپ نبی ہیں ارشاد فرمایا میرے دل کی محویت عالم بے خودی پر یہ حکم لگایا جاتا ہے میں اس لیے رقص کرتا ہوں اللہ میری تو نبی داؤد رقص کرتے ہیں حضرت خضر جتیاں دی راکھی کرتے ہیں کتے لا الہ الا اللہ چیز اور میں کیا سانو نہ چھیڑ مجھ پہ ظاہر ہے آپ کا باطن میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں نعرہ تکبیر مسلک حق حدیث علماء حق حدیث للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے مسلک حق حدیث شیر حدیث حضرت مولانا یوسف اسروری صاحب 211 صفحہ مقیاس الحنفیت اے کتاب میرے ہاتھ سے حضرت پیر طریقت مناظر اعظم ابو عبد الوہاب مولانا عمر اچھروی المقیاس بھی چھپی ہے دربار مارکیٹ جو مل جاتی ہے یہ لکھا ہے کہ قرآن شریف نبی علیہ السلام پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آؤ اور او او کرتا پھرے انا للہ و او میریا دوستا او میریا ویرا اپنی کتاباں کا مطالعہ بھی کریا کر یہ صفحہ نمبر کنا 211 اور یہ اندر ہی لکھیا ہے کہ جدو میاں بیوی کٹھے ہوندے نے ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول ہوندے نے کول 282 صفحے تے لکھیا ہے کہ جدو میاں بیوی اللہ میری توبہ میں کڑے کڑے انہاں دے حوالے پیش کراں اے دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کی جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں انا للہ چلو یار نہیں بڑے 529 صفحہ پانچ سو 45 صفحہ اے حضرت صاحب دا فتاوا رضویہ جلد نمبر 15 یہ جو خدا دے متعلق نے لکھ چھڑیا ہے نا کہ وہابیاں دا جھوٹا خدا ہے کون عرش والا اور وہ دے متعلق جو نے لکھ چھڑیا ہے وہ میں اس مجمع پڑھ کے نہیں سنا سکتا لیکن 545 صفحہ اور انہیں لکھیا ہے کہ وہابیاں دا خدا جڑا ہے وہ کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے غافل بھی رہندا ہے ظلم بھی کرتا ہے مر بھی جانا ہے وہ نچدا بھی ہے اور جمع بھی کرتا ہے اللہ میری توبہ اس قسم دیا خباستہ نے انیاں کو لکھیاں نے کہ میں پڑھ کے سنا نہیں سکتا اس واسطے میرے بریلوی بھائیو اہل حدیث نو نہ چھیڑو اہل حدیث کے خلاف زبان درازی نہ کرو میں بات کر رہا کہ بیت اللہ دیاں چابیاں میرے پیر نے آج 1500 سال پہلے جنہوں دتیاں وہ دا نام عثمان بن طلحہ سی جاؤ مکے دے وچوں جا کے پتہ کرو اگر عثمان بن طلحہ بریلوی ہے بریلوی سچے اگر عثمان بن طلحہ دیوبندی ہے دیوبندی سچے اگر عثمان بن طلحہ شیعہ ہے پھر شیعہ سچے اگر عثمان بن طلحہ اہل حدیث ہے پھر اہل حدیث سچے ہیں نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل
الحدیث علماء حق المال حدیث میں اس واسطے رفع الیدین کرنا وا ہاتھ سینے تے بننا وا میرے نبی نے اب بولو تے صحیح نہ یار جگہ دے پیر نے رفع الیدین کیتی ہے بولو کیتی ہے کہ نہیں سنت تو سڑی جان تے اپنے آپ نو اہل سنت اخوائی جان آنا میں اہل سنت ہاں لیکن میرے نبی نے رفع الیدین چھڈی تسا کدی چکھی بولو نبی نے اپنی زندگی دے اندر مرکات المفادی شرح مشکات دی ملا علی قاری حنفی لکھدا ہے نبی نے اپنی زندگی دے اندر 30,000 نماز پڑھی ہے کنی نماز 30,000 نماز اور 30,000 نماز دے اندر ایک رکعت بھی ایسی نہیں جڑی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہوئے لیاؤ تے صحیح اور کوئی وکھاؤ تے صحیح میں رفع الیدین اس واسطے کرنا میرے نبی نے کیتی ہے اہل سنت میں و تو نہیں نبی نے پوری زندگی ہاتھ سینے تے بنے اور حضرت امام بخاری نے کیا ہے فرماندے نے اللہ اکبر جزء رفع الیدین دے اندر آندے نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ فرمایا لوگوں سن لو نبی دے صحابہ دے وچوں کسے ایک صحابی کولوں وی ترک رفع الیدین ثابت بولو ثابت ہے پھر اہل سنت تو نہیں اہل سنت بولو اہل سنت میں نبی دی سنت تے عمل کراں تے تم نو اہل حدیث نو کہے کل دی پیداوار ہے نبی نے رفع الیدین کیتی متواتر حدیثاں میرے قلم دے مطابق میری ریسرچ دے مطابق میری تصدیق دے مطابق رفع الیدین کرن دیاں 543 حدیثاں نے کنیا حدیثاں نے اور نہ کرن دی بنگلے کو گیرے والیو ایک بھی نہیں جے صحیح سند نہ کرن دی صحیح سند دے نال جڑی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے ایک روایت بھی موجود نہیں اور کرن دیا 650 موجود نے ہاتھ سینے تے بننا عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں وضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ نبی علیہ السلام تے نال حضرت وائل بن حجر آندے نے میں نماز پڑھی تے جگاں دے پیر نے سجاد تو تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کیتے بولو سینے تے ادھر میرے ال ویکھو نا اچھا حالات صدرہی کتھے سینے دے ایتھے تے جیڑیاں زیر ناف والیاں حدیثاں نے نا جنہاں تحت سورۃ لفظ ساریاں ہی ضعیف نے انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں جے ہاتھ سینے تے ایتھے جے تنی تو تھلے جان کھبا اوتے سجا تے جدا ٹھڈ ایتھے وے تنی تو تھلے بن کے وکھایا جیڑا بڑے ٹھڈ والا تنی تو تھلے بنے 1000 روپیہ انعام دیاں گا بندہ بندے کو ہاتھ بندا ہے معافی کتھے بندا ہے بھاوے کوئی بریلوی ایتھے ہاتھ بن آندا یار مینوں معاف کر دے ایویں آندے نے نا کدی کہ بندے نوں ویکھیا نہیں ایتھے معاف کری بھائی انہیں لا لتر لینا جے بندے نوں تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی تے پھر میں رحمان نوں کیویں وارا کھائے اور حضرت عمر فاروق مبوگر سر چلا رضی اللہ تعالی عمر فاروق نو ابو لولو نے کھنجر ماریا ناف چ تو میں کہنا عمر نے ناف تے ہاتھ بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہ ہوئے دسو ہاتھ زخمی کیوں نہ ہوئے اس واسطے کھنجر ناف تے وجہ ہاتھ عمر نے سینے تے بنے نے اس واسطے اہل سنت تو نہیں اہل سنت اور بولو اہل سنت فاتحہ خلف الامام میں پڑھا کیا کہ اہل سنت میں ہوں بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور بولو تے صحیح کرنے کی وفا اور ہے نبی دیا ساریاں سنتا میں پوریاں کراں تے میں کہا جڑے گستاخ ہون نا وہ کدی مر کے جنت البقیع نہیں جاندے
جلدی سمجھ آ رہی جے؟ اب بم دا دھماکہ لاہور چ وفات ریاض ہسپتال چ قبر عثمان دے قدماں چ جب تک سورج چاند رہے گا جھوٹ تے میں تیرے پھڑن دیا سبیل الرسول والا بھی جھوٹ بولے آئی لغات الحدیث والا بھی جھوٹ بولے آئی اس طرح ایک دو جھوٹ اور بھی مارے نہیں تے نال آندا لعنت اللہ علی الکاذبین تے لعنت ہی تیرے تے پین ڈئی ہے شیشے وچ منہ وے لعنت ہی پਈاں نے اس واسطے اہل حدیث دا مسلک فاتحہ خلف الامام پڑھے اہل حدیث رفع الیدین کرے اہل حدیث ہاتھ سینے تے بننے اہل حدیث پیرا نہ پیر ملائے اہل حدیث اچھی آمین آکھے اہل حدیث ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن پڑھے اہل حدیث اور دو سجدہ دے درمیان دعا پڑھے اہل حدیث جمعہ والے دن سورج سجدہ سورہ دہر پڑھے اہل حدیث اور نبی دی ایک ایک سنت تے عمل کرے اہل حدیث اہل سنت نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث بلاد اسلام حضرت مولانا یوسف اسروری صاحب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جن علماء تشریف فرما نے مولانا محی الدین صاحب مولانا امجد پٹی صاحب مولانا منشا قادری صاحب مولانا عبدالسمیع صاحب جڑے امیر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اکارے دے اور مولانا عمر صاحب اور دیگر رفقا اور تھوڑی اس جماعت دے ماشاءاللہ خطیب حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب جڑے ماشاءاللہ شیزان دی بوتل نے شیزان دی بوتل ایڈا میٹھا خطیب ہے جویں شیزان دی بوتل نہیں ہوندی ایویں اللہ تعالیٰ بنیامین صاحب دی جوانی علم و عمل چ برکتاں عطا فرمائے اور اللہ سانو صحیح مسلک نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے یوتھ فورس دے نوجواناں جنہاں یہ پروگرام کروایا ہے اللہ سب دیاں جوانیاں علم و عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم والحمد للہ